عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون نے گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آنا ہوتا ہے۔ ایک تہذیب اس گھر کی تھی، ایک اس نئے گھر کی ہے، اس میں تھوڑا سا تفاوت ضرور ہوگا۔ خاندانوں کے فرق سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے۔ تو خاتون یا تو اس سانچے میں خود کو ڈھال لے، یا پھر وہ خاندان خاتون کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے، دونوں میں سے ایک ہوگا، تب موافقت پیدا ہوگی۔ جب خاتون کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں جو کلچر، جو تہذیب اور جو مزاج رکھتی ہوں، یا جو رسوم و رواج میرے میکے خاندان کے تھے وہ فائق ہیں، اور اس خاندان کو بھی وہی مجھ سے سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس ایک کے لیے 10 خاندان کے لوگ نہیں بدل سکتے۔ تو اگر یہ اپنے آپ کو ان 10 لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھال لے، ایسا مزاج نہیں جو شریعت سے متفاوت ہو، عمومی طور پہ ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ جس جگہ گئی ہے وہاں جا کے اس مزاج میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو وہ وہاں جا کے اس بھیس کو پہن لے تو یہ عجیب نہیں لگے گی، لیکن وہ اس پورے گاؤں کے اندر سے ایک خاندان اس بھیس کو اختیار کرے جو یہ لے کر کے آئی ہے، تو وہ اپنے خاندان کے اندر بھی عجیب لگیں گے، اور جو ہے وہ بالخصوص کہیں گے کہ بس یہ تو اس خاتون نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ تو جو شریعت بیضاء کا مزاج ہے اس میں اچھی چیزیں اس خاندان میں آہستہ آہستہ منتقل کر دی جائیں، یہ تو ایک خیر کی بات ہے، لیکن عمومی رویے جو رواج کی حد تک ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہیں وہ خاتون کو ہی بدلنا ہوگا۔ اور جب خاتون اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میرے مزاج کے سانچے میں یہ ڈلیں، تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الجھاؤ بالآخر طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کا خاتون کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے بھی باہم تناؤ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض خواتین بہت چالاک بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امور میں گھر کے اخراجات اور دیگر معاملات سے لے کر کے جو ہے وہ خاندان کے دیگر امور تک اپنے خاوند کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن عمومی طور پہ اکٹھے رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن بعض کے اندر طبع کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پھر گوارا نہیں کر پاتے، اور پھر عورت اس عادت سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اختلاف بڑھ جاتے ہیں اور کس دن طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھے۔ شوہر اس کو جتنی اجازت دیتا ہے، جتنا آگے بڑھنے کی، اخراجات کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملت کے حوالے سے، اور دیگر جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے، بیوی کو اتنا ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور شوہر کی مرضی، مشاورت اور رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی جنم لیتی ہے۔ لیکن اگر خاتون کہے کہ بس نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی کی مالکہ ہوں اور شوہر کو میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی اندھیرے میں، تو ایک دن جب اس کی خبر اس کو ہوتی ہے تو پھر ایک دم اس کا غصہ عود کر آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے۔ تو خاتون کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کو چوری نہیں جانا چاہیے، اپنے شوہر سے پوچھ کے جانا چاہیے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی شریعت نے ضابطہ دیا ہے کہ ایک مدت اس کی مقرر کی ہے، اور اس میں بھی سسرال کے حالات کی مطابقت میں کہا ہے کہ جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ شام تک گھر پلٹ آئے گی۔ اگر وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، وہ جانے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو نہیں ہوگی، تو وہ ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن شام کو پلٹ آئے گی۔ لیکن عمومی طور پہ ایسے ظالم شوہر تو کم ہی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ تو جانے دیتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ کبھی روک دیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں معروضی حالات، تو پھر بیوی کو رک جانا ہی اس کے لیے عافیت ہوتی ہے۔